بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ لائٹ آف گائیڈنس ایک ہمارا یوٹیوب چینل ہے، لیکن اس کے تحت اسلامی کاروبار کے نام سے اپنا ویب سائٹ بھی بنایا ہوا ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ کو جان کے خوشی ہو کہ اس میں بہت ہی زیادہ کوئریز آ رہی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ مجھے پورے کا پورا اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا سارے اپنے دوستوں کو۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ اس کی اسلامی کاروبار ویب سائٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ وہ اس لیے کہ ہمارا ایک موٹو ہے کہ حرام سود کو مٹاؤ اور حلال نفع کماؤ، یعنی پروفٹ اینڈ لاس بزنس کے تھرو کمائیں اور فکس ڈپازٹ کے اوپر فکسڈ انٹرسٹ ریٹ پہ یہ سود نہ کھائیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے، تینوں مذاہب میں منع فرمایا ہے، کرسچینٹی میں اپنا، اور یوڈائزم میں یعنی یہودیت میں، اور اسلام میں۔ اچھا، اب اس کی وجوہات، یہ تو ایک موٹو بنا دیا نا آپ کے سامنے۔ اب اس کی وجوہات یہ ہیں کہ تمام مسلمانوں کا فکس شرح سود پر بینکوں میں پیسہ رکھنا بہت ہی عام ہو چکا ہے، کیونکہ خاص طور پہ ہمارے بزرگ اور جو خواتین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ بچت ملتی ہے ہمیں، وہ اس میں ڈال دیں تو شور سرٹنلی ایک پروفٹ مل جاتا ہے، لہٰذا اس سے ہمارا سارا نظام اس طرح جو بھی کام شام کرنا ہے، گھر کے اخراجات اس سے چل جاتے ہیں۔ دوسرا، ریٹائرڈ سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین میں ریٹائرمنٹ پر وصول شدہ رقومات فکس شرح سود پر بچت اسکیموں میں ڈپازٹ کرا دی جاتی ہیں، اور اس پر سود بڑے آرام سے لیا جاتا ہے۔ کوئی اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یہ ایک جائز چیز ہے اور ہم اپنی گزر اوقات کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی ایک غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، ہر صورت میں، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، ہر شکل میں، ہر رنگ میں، ہر فرد کے لیے، ادارے کے لیے یہ ٹوٹلی حرام ہے، تینوں مذاہب میں حرام ہے، اور اس لیے اس کو نہیں کھانا چاہیے، نہ لینا چاہیے، کیونکہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس، وہ کچھ کاروبار کرتے تھے اس کا، لیکن انہوں نے آخری خطبے میں یہ فرمایا کہ ہم نے بنو عباس کا سود جو ہے بالکل ختم کر دیا، اور آئندہ سے کوئی بھی مسلمان اس چیز میں ملوث نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت آیات نازل کی ہیں اس کے متعلق کہ سود میں جو پڑے گا بندہ، اس کا جاری رکھے گا، اس کی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگوں سے اپنا انویسٹ کرتے ہیں، لیکن جو ورکنگ پارٹنر ہیں وہ کسی وجہ سے بے ایمانی سے یا جینوئن نقصان کی وجہ سے ان کا سرمایہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر بندہ جو ڈرتا ہے کہ جی میں کسی میں انویسٹ نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو میں خود قابل نہیں ہوں، یا جو بندہ ملتا ہے وہ دھیرے دھیرے لاس دکھا کے تو سارا سرمایہ لٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ بد اعتمادی، یعنی اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے بینکوں کو چوز کر لیا، کیونکہ لوگ بے ایمان ہیں، اس لیے بینک زیادہ ایماندار ہے، وہاں پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق پارٹنرشپ کے معاہدات کا فقدان، یعنی اصل میں ہونا ہی چاہیے کہ جو اسلامی اصول ہیں اس کے مطابق سارے بزنس کے جو معاہدات ہیں، ایگریمنٹ ہیں، وہ کیے جائیں۔ وہ تو کرتے نہیں ہیں پراپرلی، لیکن اس کے باوجود مطلب ہے اللہ اس کو جو ان کی بے ایمانی ہے اس کو بیس بنا کے اپنے پیسے پھر وہیں پہ رکھتے ہیں۔ اسلامی اصولوں کے مطابق پارٹنرشپ کے معاہدات کا فقدان، یہ اسی لیے کہ اس میں ہوتا ہے کاروبار کے متعلق اسلامی اصول جو ہیں وہ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہونی چاہیے، اس پہ وٹنس ہونی چاہیے، باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ بندے کی مطلب ہے پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے فرائض کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں، اور کس نے کیا کام کرنا ہے، وہ بڑا کلیئرلی مینشن لکھ کے ہونا چاہیے۔ دوسرا، ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ آمدنی اخراجات کے بنیادی حسابات نہ رکھنا، یعنی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ زبانی کلامی پارٹنرشپ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب کاروبار شروع ہوتا ہے تو اس میں کوئی حسابات کا، کوئی لین دین کا، کوئی انکم کا، ایکسپینڈیچر کا کوئی پراپر حساب نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر غلط فہمیاں بڑھتی ہیں۔ کہیں انکم جو ہے وہ کم شو کی جاتی ہے، کہیں پہ مطلب ہے خرچے زیادہ شو کیے جاتے ہیں فار ویریس ریزن۔ پھر اس میں کچھ لوگ جو ورکنگ پارٹنر ہیں وہ یہ پلی لیتے ہیں جی ہمیں کئی چیزیں رشوت دینی پڑتی ہے، ایکسٹرا چیزیں دینی پڑتی ہیں، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک پہلی قسط ہے
دوسری میرے خیال میں اگلی قسط میں ہم آپ باقی چیزوں کو بیان کریں گے. بہت بہت مہربانی، شکریہ. میری دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانی، اللہ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں اور ہمیں سچا اور ایماندار پاکستانی بنائے. مہربانی. تھینک یو.